اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، رشتے جوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صلہ رحمی کرو، رشتے جوڑو، جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ صرف جو ہم سے جٹے ہم اس کو اس سے نہیں جٹنا ہے، جو ہم سے کٹے ہم اس سے جٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے داروں نے کیا کیا؟ ابو لہب آپ کے چچا نے کیا کیا، آپ کی چچی نے کیا کیا، دیگر رشتے داروں نے کیا کیا؟ آپ نے رشتے کاٹے، آپ نے اکرام ختم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے رشتے داروں نے کیا کیا؟ لیکن ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ رشتے جوڑنا۔ قیامت کو اللہ رب العالمین ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ہمارا چاچا، ہمارا ماموں، ہمارے نانا، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ کیسا تھا۔ اللہ ہم سے پوچھے گا تم کیسے تھے۔ مجھ سے میری بیوی کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا، مجھ سے یہ پوچھے گا تو کیسا شوہر تھا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں، تیرے کو یہ کرنا چاہیے، ہم کو کیا کرنا ہے، یہ دین ہے۔ یہ کتنی اہم چیز ہے رشتے ناتا جوڑنا، معلوم ہے؟ ایک بات یہ بتائیے کہ ہمارے اختیار میں ہے یہ چیز کہ ہم جہاں چاہے پیدا ہو جائیں، ہے ہمارے اختیار میں؟ یہ نہیں ہے۔ یہ رشتے کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اماں، ابا، ماموں، چاچا، نانا، دادا، پھوپھا، پھوپھی، یہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اس رحیم و کریم رب کے۔ اب پسند ہو نہ ہو قبول کرو ان کو، یہ اس کے دیے ہوئے ہیں جو ہم کو ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ خراب رشتے داریاں ہی ہمارے جنت کا سامان ہو جائے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اگر خیر خائی نہیں کریں گے، ہم نے خیر خائی کی تو نیکی جمع کرنے کا موقع مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میرے رشتے دار مجھ کو کاٹتے ہیں، میں ان کو جوڑتا ہوں، میں انہیں عطا کرتا ہوں، مجھ کو محروم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ خیر خائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ سازش کرتے ہیں۔ اس پر غور کیجیے، ایسا لگتا ہے ہمارے معاشرے کا کوئی شخص اٹھ کر کے پوچھ رہا ہے، ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ توڑ دو نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ کہہ رہے ہو سچے ہو تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار فرشتہ۔ اگر میں رشتے جوڑنے کی اہمیت اور اس کی برکتیں بتاؤں تو کئی دروس تک کافی ہو جائے۔ ایک روایت سن لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال اور عمر میں برکت دے دے، یہ دو چیز ایسی ہے آدمی اس کی ہمیشہ حاجت محسوس کرتا ہے اور اس کی چاہت ہوتی ہے۔ خوب مال، آدمی کا مزاج ایسا ہے کہ اگر سونے کی ایک وادی ملے تو دوسرے وادی کی چالو ہو جائے گی اس کی کوشش۔ قبر کی مٹی ہی صرف وہ اس کا پیٹ بھرتی ہے، اور عمر 120 سال کا بھی رہے گا تو اگلے 15 سال کا 20 سال کا حساب رہے گا اس کے پاس۔ اللہ کے یہاں جانے والا حساب نہیں رہتا ہے، کسی سے پوچھو نہیں رہتا ہے۔ خوب عمر چاہتا ہے اور خوب مال ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بڑا آسان فارمولا، کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال اور عمر میں برکت دے تو رشتہ جوڑو۔ جوڑنا ہے ہم کو، وہ جوڑے یا نہیں جوڑے۔ اب ہمارا مزاج کیا ہے؟ شادی کے ٹائم دیکھتے ہیں لسٹ، کہاں سے گھر پر آئی وہاں گھر پر، کہاں سے ایک آدمی کرانے کی دکان والا ہے ہمارا رشتہ داری، ہمارا سامنے سے جیسا تعلق نا۔ اللہ ہم سے پوچھے گا تم نے جوڑا تھا،